اللہ اس کائنات کا نظام ایک اصول کے تحت چلا رہا ہے۔ انہی میں ایک نقطہ ہے خاندان کا بنانا اور اس کا ایک سربراہ ہونا۔ اب چاہے خاندانی ہو یا مملکتی امور، اس سربراہ کی عقل و شعور و طاقت کے محتاج ہوتے ہیں، مگر جہاں اس اصول کے منافی عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی منافقت بھرا نکلتا ہے، جیسے کہ تاتاری قوم کی بادشاہت کا یہ رخ جس میں عورتوں کی ہٹ دھرمی نے اس طاقتور قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تاریخ نے یوں تو ہر عہد میں خواتین کے کردار کو اجاگر کیا ہے، مگر اس قوم میں سازشوں نے عروج کو ایسا زوال دیا کہ تاتاری عہد محض ایک خواب بن کر رہ گیا، جن کے قدموں کی دھمک سے زمین لرزتی تھی اور دنیا دہشت زدہ تھی۔ اسی قوم کی عورتوں کی ضد نے اس دہشت کو مٹی میں ملا دیا۔ وحشی منگول دنیا میں تو اپنا آب منوا گئے مگر اپنی عورتوں سے ہار گئے۔ ہٹ دھرم قسط نمبر 2۔ اوغدائی کے خاقان بنتے ہی تورا کی نہ کھول کھیلنے لگی۔ ویسے تو اس نے پہلے سے اوغدائی کی دوسری بیویوں پر روپ رکھا ہوا تھا اور وہ اس کے دباؤ میں رہتی تھی، کیونکہ اوغدائی اسے دوسری بیویوں کے مقابلے میں اس لیے بھی پسند کرتا تھا کہ اس کو وراثت میں ملی ہوئی دوسری بیویوں میں سے تورا کی نہ زیادہ معاملہ فہم اور ذہین لگتی تھی۔ اگرچہ وہ تند مزاج تھی مگر وہ جنگ میں اوغدائی کے ساتھ ہوتی، اور جب اوغدائی نے خاقان بن کر دربار لگانا شروع کیے تو یہ اس کے ساتھ دربار میں بیٹھتی اور اوغدائی کے فیصلوں میں اپنی رائے پیش کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اوغدائی کی دوسری بیویاں اس سے خوفزدہ رہتی تھی، ماں سوائے موق کے۔ موق اوغدائی کو ملنے والی وراثتی بیویوں میں سے ایک تھی، وہ بھی تورا کی نہ کی طرح تیز مزاج کی تھی اور بات بات پر جھگڑا کھڑا کرنے کی ماہر تھی، جبکہ وہ تورا کی نہ کا سامنا اس لیے نہیں کرتی تھی کہ کسی معاملے میں اوغدائی کا جھکاؤ تورا کی نہ کی طرف رہے گا۔ تورا کی نہ کے کیے گئے فیصلوں کو اوغدائی کبھی رد نہیں کرتا تھا، اس لیے درباری بھی تورا کی نہ سے ڈرتے تھے۔ اوغدائی نے خاقان بن کر خاندان زرعی کے نمائندے پر بیٹھ کر پہلا حکم یہ صادر کیا کہ 3 روز تک چنگیز خان کا ماتم کیا جائے۔ اس نے پابندی لگائی کہ 3 روز تک ہر شخص کے سامنے ابلتا ہوا گرم گھوڑے کا گوشت، چھلا ہوا بکرے کا گوشت اور ابلا ہوا گائے کا گوشت رکھ دیا جائے اور گھوڑے کے دودھ کے علاوہ شراب کے بڑے بڑے مٹکے رکھ دیے جائے۔ اوغدائی جانتا تھا کہ چنگیز خان کی زندگی میں اس کے ساتھ 20 نوجوان اور نازک لڑکیاں ہر وقت رہتی تھی جو ناچ گا کر اسے خوش کرتی رہتی تھی، لیکن مرنے کے بعد وہ اپنی قبر کے خیمے میں پرانے سمور کے نمندر جنوب کی چراگاہوں کی طرف روکیے اکیلا پڑا تھا اور لڑکیاں اس کے ساتھ نہ تھیں۔ اوغدائی کی یہ سوچ اس کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے 40 نوعمر کنواری لڑکیاں چنی۔ یہ اعلیٰ خاندانوں کی سرداروں کی بیٹیاں تھیں۔ اس نے انہیں بہترین چینی کپڑے اور بیش قیمت جگمگاتے ہوئے زیور پہنائے، پھر وہ انہیں برخان کالدون لے گیا جہاں عظیم الشان صنوبر کے درخت کے نیچے چنگیز خان کی نشست کی حالت میں مدفون تھا اور اس کے ساتھ اس کے جنگی گھوڑے کی ہڈیاں دفن تھیں۔ 40 اعلیٰ نسل کے ابلک گھوڑے اس درخت کے پاس منگوائے گئے۔ بیگی نے قربانی کی رسم ادا کی، خوبصورت لڑکیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا اور گھوڑے مار دیے گئے تاکہ یہ سب دوسری دنیا میں چنگیز خان کی خدمت سر انجام دے سکیں۔ پھر اوغدائی نے چنگیز خان کی زندگی کی آخری الغانوں کے مال غنیمت کے وہ چھکڑے لٹا دیے جو پڑاؤ کے پاس بلندی پر عرصہ دراز سے کھڑے تھے، اور ان کی چوکی داری پر کوئی معمور نہ تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگ چوری کے نام سے نہ آشنا تھے۔ ان چھکڑوں میں چاندی کی سلاخیں، مورتیوں کے صندوق، منقش ہاتھی دانت، صنوبر، جیٹ کی چمکتی ہوئی پتلیاں، ہلکے سونے کے پترے، ریشم کے تھان اور جواہرات کے ذخیرے شامل تھے۔ اوغدائی ایک بااصول اور خوش فطرت کا مالک تھا۔ وہ جاہل ہونے کے باوجود اپنے دونوں بھائیوں کے سوا کسی اور پر اعتماد نہ کرتا تھا۔ اسے صرف ایک بات کا ڈر تھا کہ اس کے والد کی روح اس کے گرد کیوں پھڑپڑاتی ہے، اس لیے اسے سب کچھ کیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ گرم گوشت کھانے اور شکر ملے ہوئے کھانے یا بے تحاشا شراب پینے کا شوق تھا۔ جب سے بیل والے سال اس کی تاج پوشی کی پہلی رسم ادا ہوئی تھی، اس کی چہیتی اور لاڈلی بیوی تورا کی نہ نے سب سے پہلی تجویز اس کے سامنے یہ رکھی تھی کہ خاقان کو زیادہ شان و شوکت سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس نے ایک روز بڑے دلار سے اپنی باہیں اوغدائی کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اب ہمیں بھی دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح شان و شوکت سے زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس سے تمہارا کیا مطلب؟ اوغدائی نے حیرانی سے سوال کیا۔ دیکھو نا پیارے، دنیا کے بادشاہ شاندار محلوں میں رہتے ہیں جن میں پیچی گاری کا فرش ہوتا ہے، ان کی خوابگاہیں خوشبوؤں میں بسی ہوتی ہیں۔ ابھی تورا کی نہ بتا رہی تھی کہ اوغدائی بول اٹھا، تم اس کی خواہش کیوں کر ہوئی؟ میں تمہارے ساتھ ہی تو رہی ہوں جنگوں کے بعد میں نے بادشاہوں کے محل بھی دیکھے ہیں جن میں وہ بڑے مزے کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ہم ہیں آج تک چرواہوں کی طرح خیموں میں پڑے زندگی گزار رہے ہیں۔ تورا کی نہ کے لہجے میں پیار و چاپلوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ ہمارے بھی تو اب خیمے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ان میں خوبصورت رنگ برنگے پردے لٹکائے گئے ہیں، اوغدائی نے جواب دیا۔ نہیں میرا خاقان، اوغدائی اب بہت بڑا خاقان ہو چکا ہے، اب اسے اپنے آبا و اجداد کی طرح ان خیموں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب تو زرعی شہنشاہ کے غلام بھی ہم سے اچھے گھروں میں رہتے ہیں۔ تورا کی نہ نے تھوڑی ناراضگی سے اس کا احساس دلایا مگر اوغدائی نے بڑے تحمل سے اسے جواب دیا، دیکھو میری جان، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم خانہ بدوش قوم ہیں اور کسی ایک جگہ ہمیشہ سے نہیں ٹھہرنا چاہیے۔
شہریوں تاجروں کی طرح مکان بنانے سے میرے باپ کی روح ناراض ہو جائے گی، اس لیے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے والد کی روح ناراض ہو۔ ہم کبھی بھی چار دیواری والے مکان میں اندر نہیں رہ سکتے، بہتر ہے کہ تم بھی ایسی فرمائش کرنا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ چرواہوں کی طرح ان گندے مندے خیموں میں ہی زندگی گزارتے رہیں گے اور مر جائیں گے، ہمیں کبھی اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مگر میں ایک بڑے خاقان کی بیوی ہوتے ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تورا کینہ نے فوراً دوسرا حربہ استعمال کیا۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، وقت آنے پر وہ حل بھی میں کرا دوں گا، جو بھی ہو۔ بہرحال میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ اب میں جب بھی یورو سے نکلوں گی تو اپنے سر پر چینی عہدیداروں کی سواری ایسا چادر لگاؤں گی اور پالکی میں سوار ہو کر نکلوں گی۔ اس کے علاوہ میری پالکی کے آگے غلاموں کا ایک جمع غفیر ہوگا جو اپنی مخصوص وردی میں مبلوس ہوگا، اور آج سے میں تمہارے دربار میں تمہارے ساتھ بھی نہیں بیٹھوں گی بلکہ اپنا ایک الگ سے دربار لگاؤں گی۔ تورا کینہ نے آخر میں اپنی دل کی خواہش کا برملا اظہار کر ہی ڈالا۔ عقدہ ہی جانتا تھا کہ تورا کینہ بہت ہٹ دھرم ہے، وہ جس بات کا ایک دفعہ ارادہ کر لے اسے ہر قیمت پر پورا کرتی ہے، اس لیے وہ بھی خاموش ہو رہا۔ البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اپنے بڑے شامیانے کے ستونوں پر سونے کے پترے جڑوا دیے۔ اس نے چراگاہوں میں کچی اینٹوں کی ایک لمبی سی بلکھاتی دیوار بنوا دی، اس میں شکار کھیلتے ہوئے شکار کو اس میں ہنکا دیا دیتا اور آسانی سے شکار کر لیتا۔ تورا کینہ نے اپنی ضد پوری کر لی تھی۔ وہ جب کسی کام کے لیے یورو سے نکلتی اس کے سر پر چینی عہدیداروں کی سواری کا چتر لگا ہوتا۔ سب سے پہلے وہ اپنی سوتنوں کی یورتوں میں جاتی تاکہ ان پر روب قائم کر سکے۔ اس کی سوتنیں اس کو دیکھ کر جل بھن جاتی مگر کچھ نہ کہتی تھی۔ ان میں سے زیادہ چلاپا موقع ہوتا تھا جسے دیکھتے ناک بو چلانے لگتی تھی۔ اس بات کو تورا کینہ بھی جانتی تھی، تبھی وہ تیار ہو کر ان کی یورتوں میں ایک بار ضرور جاتی تھی، پھر وہ اپنی پالکی میں اسی شان سے سوار ہو کر نکلتی جیسے خود خاقان عقدہ کی سواری نکلتی تھی۔ اس کے آگے کالے غلاموں کی بھیڑ ہوتی، اس کی پالکی کے آگے آگے بھاگتے۔ انہوں نے سرخ لباس پہنا ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چالاک نستوری پادری ہوتا جو جادو کے ٹونٹ کے لکھتا جاتا۔ تورا کینہ نے اپنی ضد پوری کرتے ہوئے نہ صرف خاقان کے اصل طریقہ کار حکومت کی نقل کی بلکہ اس نے اپنے نام کے ساتھ ایک مزید اس کی عزت بڑھانے والا لفظ خاتون بھی لگا دیا۔ اب وہ صرف تورا کینہ نہیں تھی، اس کی جگہ تورا کینہ خاتون بن چکی تھی۔ وہ شہنشاہیت کی عظیم خاتون کہلانے لگی تھی، جیسے عقدہ اپنے ساتھ ایک پادری اور ایک کنیز رکھتا تھا، تورا کینہ خاتون بھی اپنے ساتھ ایک پادری اور ایک خاتون رکھنے لگی۔ اب کبھی کبھی یہ معلوم ہونے لگا تھا کہ تورا کینہ خاتون کا دربار بھی الگ لگے گا۔ اب اس نے اتنے اختیارات حاصل کر لیے تھے کہ وہ اس کی حقدار معلوم ہونے لگی تھی۔ لے لیوچس سائی خطا کے ایک شاہی خانوادے سے تھا، دراز قد یا منہ سے زیادہ لمبا تھا، اس کی مونچھ اور داڑھی دراز تھی، چینی اسے لمبی مونچھ والا کہتے تھے۔ اس کے خاندان نے کن خاندان کی بڑی خدمت سے وفاداری کی خدمت کی تھی۔ لے لیوچس سائی اپنے بچپن ہی سے پڑھائی میں بہت تیز تھا، ریاضی کے علم میں ماہر اور جنتری سازی میں ہر وقت نئے نئے تجربات کرنا اس کے مشغلے میں شامل تھا۔ جغرافیہ کے نکات کو حل کرنے میں وہ خاصی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ چینی علم حیت میں دلچسپی رکھنے کے سبب اپنے ستاروں کا ایک نیا حساب تیار کر چکا تھا۔ خالص فلسفہ زندگی کو اپنا کر اپنی طبیعت اور اپنی زبان پر قابو رکھنا اس نے سیکھ لیا تھا۔ وہ بھی 20 سال کا تھا جب اسے ین کنگ کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر بمشکل 29 سال کی تھی۔ جب چنگیز خان نے اس شہر کو فتح کیا تو وہ اس کے انداز گفتگو اور ذہانت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ گرفتاری کے وقت جب چنگیز خان نے سوال کیا کہ اہل کن اور اہل خطا آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس لیے ایک طرح سے میں نے تم لوگوں سے انتقام لے لیا ہے، لیوچس سائی نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میرا باپ اور میں ہمیشہ کن خاندان کی خدمات انجام دیتے رہے، تو پھر ہم ان کے دشمن کیسے ہوئے؟ چنگیز خان کو اس کا جواب بہت پسند آیا، چنانچہ اس نے نوجوان وزیر کو اپنا ملازم رکھ لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر اہل خطا اہل کن کے وفادار ہو سکتے ہیں تو اس پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرتا رہے گا۔ اسے چنگیز خان کے ساتھ دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ سکندر اعظم کو ارسطو جیسا مشیر مل گیا۔ شروع میں چنگیز خان لیوچس سائی سے صرف نجوم کے فال نکالنے تک کا مشورہ لیتا، لیکن اس نے اپنی فہم و فراست سے اور خوش اسلوبی سے استعمال کیا کہ وہ چنگیز خان کے تمام معاملات میں دخل دینے لگا۔ وہ بھی اس پر بے حد اعتماد کرنے لگا تھا۔ اس طرح لیوچس سائی قتل و غارت کی آندھیوں، معاملہ فہمی کے مسائل اور نظم و نسق کے معاملات میں لمبی مونچھوں والا چینی چنگیز خان کو نہ صرف ساتھ ساتھ چلتا رہا بلکہ اسے غارت گری اور تباہی سے کس نہ کس طرح چنگیز خان کے معاملات کو سدھارتا رہا۔ پھر وہ اس پر اندھا دھند اعتماد کرنے لگے۔ جب چنگیز خان مرا تو یہ لیوچس سائی تھا جس نے خاقان کی نامزدگی کے بگڑتے ہوئے مسئلے پر اپنی فہم و قوت سے حل کیا، اور خانہ بدوشوں نے قسم کھائی کہ وہ عقدہ کی اولاد کے سوا کسی کو تخت پر نہ بٹھائیں گے۔ ان خانہ بدوشوں کو یہ قسم اس لیے اس قوم کے لیے جو لکھی ہوئی دستاویزات کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی
بالکل پابند کر دینے والی قسم تھی، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ ان کی اس قسم نے پڑاؤ میں مسرت کی لہر دوڑا دی۔ قبائلی خاقان کے چناؤ کے بعد اطمینان سے جی بھر کر شراب پینے بیٹھ گئے۔ خاقان کے چناؤ کا سارا معاملہ لیوچت سائی کی کوششوں سے حل ہوا تھا۔ اگر طلوعی اور چغتائی میں سے کسی ایک کو خاقان بنا جاتا تو یہ زیادہ عرصہ ایک دوسرے کی اطاعت نہ کر پاتے، لیکن دونوں عقدائی سے محبت کرتے تھے اور یہ یقینی بات تھی کہ دونوں اس کی حکومت کی مدد کریں گے اور تخت کی حفاظت کے لیے تینوں بھائی یکجان رہیں گے۔ عقدائی کے خاقان بننے سے تورا-کینا مارے غرور کے پھول گئی کیونکہ اب وہ ملکہ بن گئی تھی۔ تورا-کینا کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اگر لیوچت سائی اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی فراست سے اسے نہ سلجھاتا تو یہ کبھی حل نہ ہو پاتا، اس لیے اس کے ذہن میں اس کی عزت دو چند ہو گئی تھی۔ لیوچت سائی پھر نئے خاقان کا بھی اس طرح سے مشیر رہا جیسے وہ چنگیز خاں کا تھا۔ لیوچت سائی نے عقدائی کو اس بات پر قائل کر لیا کہ فتح اور چیز ہے، کسی ملک کو اپنا باج گزار بنا لینا اور بات ہے، مگر نظم و نسق دوسرا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ نظم و نسق اور امور سلطنت چلانے کے لیے چاندی کی ضرورت ہے، اسے سالانہ لگان لگایا جائے، گوداموں میں اناج جمع کیا جائے، رسل و رسائل کا سلسلہ کھلا رہے، عدالتیں انصاف کرتی رہیں تو عوام میں خوشحالی آئے گی۔ اس نے کہا کہ برتن بنانے کے لیے کمہار کی ضرورت ہوتی ہے اور حساب کتاب رکھنے کے لیے پڑھے لکھوں منشیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقدائی نے سن کر کہا، ٹھیک ہے، تو پھر تم ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لیوچت سائی نے جواب دیا، زیادہ پڑھے لکھے خطائی جو یہ کام انجام دے سکتے ہیں قید میں ہیں یا غلام بنا لیے گئے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک فرمان صادر کیا جائے کہ یہ قیدی اور غلام آزاد کیے جائیں اور انہیں حکومت کے عہدوں پر مامور کیا جائے۔ اس نے عقدائی کو اس بات پر بھی رضامند کر لیا کہ مفتوحہ علاقوں کے عام چوراہوں پر اب بھی لاشیں اور ڈھانچے پڑے جانور پرندوں کی خوراک بننے کے علاوہ پڑے سڑگل رہے ہیں، وہاں ایسے افراد مقرر کیے جائیں جو انہیں ٹھکانے لگا کر ماحول کو صاف ستھرا بنائیں، لیکن یہ افسر فوجی نہ ہو۔ شہریوں کو قتل کی سزا ملنے سے پہلے انہیں عدالت میں جانے کا حق بھی دیا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ عوام پر باقاعدہ ٹیکس اور لگان وصول ہونے سے لوٹ کھسوٹ کے مقابلے میں زیادہ آمدن ہو سکتی ہے۔ عقدائی نے لیوچت سائی کی تمام باتوں کو مان لیا، بلکہ اس کے کہنے پر سخت کوش چنکائی کو معتمد سلطنت بنا کر ہی حکم جاری کر دیا کہ اب کسی فرمان پر چنکائی کی مہر ثبت نہ ہو، اسے اصل نہ سمجھا جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ خطا کے تمام قیدیوں کو رہا کر کے اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ قیدیوں کو رہا کرنے کے بعد انہیں عقدائی کے دربار میں حاضر کیا گیا تو ان میں سے زیادہ پڑھے لکھوں کو اس نے اپنے خاندان کے بچوں کو پڑھانے یا امور سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کر دیا۔ جس وقت یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا، تورا-کینا خاتون بھی دربار میں بیٹھی عقدائی کو مشوروں سے نواز رہی تھی اور مختلف قیدیوں کی تعیناتی کے بارے میں احکامات دے رہی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے محمد یلواج کو اپنا وزیر اور لیوچت سائی کو شمالی چین کا گورنر بنایا۔ لیوچت سائی کو اب اس قدر اختیارات حاصل ہو چکے تھے کہ وہ عقدائی کی پالیسیوں پر تنقید اور انہیں تبدیل کر سکتا تھا۔ قیدی قطار میں دربار میں کھڑے تھے کہ مان تورا-کینا نے ایک نوجوان قیدی اور سیاہ چشم ایرانی لڑکی فاطمہ تاجک کو ان سے الگ کرتے عقدائی سے کہا، یہ دونوں میری ملکیت میں دیے جائیں۔ خاقان عقدائی نے ان دونوں کو باقیوں سے علیحدہ کر لیا۔ یہ دونوں قیدی چین کی مشرقی مہم سے یرغمال بنائے گئے تھے۔ عقدائی نے ان کے متعلق پتہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ نوجوان عبد الرحمن ہے جو نوجوانی ہی میں اپنی قدرتی ذہانت اور تعلیمی استعداد کی وجہ سے خطا کی سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکا ہے، جبکہ فاطمہ تاجک نے تو سے لے کر منگولیا تک اپنے علم و دانائی کی دھاک بٹھائی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن لمبے قد اور چوڑے چکلے سینے کے ساتھ مضبوط جسم کا مالک تھا، جس کی نیلی آنکھوں میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تورا-کینا نے اسے دیکھتے ہی فوراً اسے اپنی ملکیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ فاطمہ بھی خوبصورتی اور نازک اندامی کی وجہ سے تورا-کینا کے من کو بھا چکی تھی۔ عبد الرحمن اور فاطمہ کو تورا-کینا نے اپنی ملکیت میں لیتے ہی عبد الرحمن کو ملکی معاملات میں مشیر رکھ لیا، جبکہ فاطمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ یورپ میں ہوتی تو فاطمہ اس کے پاس ہوتی، اور اگر وہ پالکی میں بیٹھ کر کہیں جاتی تو نستوری پادری کے ساتھ فاطمہ تاجک اس کے ہمراہ ہوتی۔ قانون بننے کے بعد عقدائی کا زیادہ وقت اپنی یورپ میں شراب پینے اور نوجوان خوبصورت لڑکیوں کے رقص دیکھنے اور اس کے ساتھ عیاشیوں میں گزرنے لگا تھا۔ عقدائی کی فطرت کا وحشی پن اب شراب کے نشے میں ڈوب کر تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن ایک مرحلے پر ایک قبیلے نے نافرمانی کی۔ انہیں عقدائی نے ایسی سزا دی کہ وہ کبھی اسے بھلا نہ پائے۔ اوٹراٹ قبیلے نے جنگلوں بیابانوں میں رہتا تھا اور یہ اپنے پہلے قبیلوں میں سے تھا جو ان کی برتری قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ خبر سنی کہ خاقان ان کے لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا ہے یا انہیں کسی دوسرے قبیلے میں بیاہنا چاہتا ہے۔ یہ تجویز انہیں پسند نہیں آئی، مگر وہ احتجاج کرنے سے بھی ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے چپکے سے اپنی لڑکیوں کو منگنیاں اور شادیاں اپنے ہی قبیلے میں کر دی۔ جب عقدائی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اوٹراٹ قبیلے کی ساری کنواری لڑکیاں جن کی عمر 7 سال سے اوپر ہوں اور وہ ساری لڑکیاں
جن کی شادیاں اسی سال کے اندر ہوئی ہوں، ان سب کو حاضر کیا جائے۔ تقریباً 4000 لڑکیاں خوبصورت اور بھڑکدار کپڑے پہنے شاہی فوج کے میدان میں پہنچا دی گئی۔ ان کے خاندان و والدین پیچھے پریشان کھڑے تھے، وہ اس بات کے منتظر تھے کہ خاقان ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ خاقان نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ لڑکیوں کو 2 قطاروں میں کھڑا کیا جائے تاکہ ان کے درمیان سے ہو کر گزر سکے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تب خاقان ان کے درمیان سے گزرا۔ اسے جو لڑکی اچھی اور خوبصورت لگی اس نے انہیں اپنے لیے چن لیا۔ اس کے بعد کچھ لڑکیاں اس نے اپنے چہیتے افسروں کو دے دی۔ ان کو بانٹنے کے بعد بھی جو خوبصورت لڑکیاں باقی بچیں انہیں قبا خانوں کے مالکوں کے حوالے کر دیا۔ باقیوں کو محافظ دستوں اور تماشائیوں میں جو جس کو پسند آئے کی بنیاد پر بانٹ دیا۔ ان کے باپ بھائی اور شوہر دیکھتے رہ گئے اور سپاہی دوڑ کر لڑکیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ کسی کی مجال نہ ہوئی کہ کچھ کر سکے۔ اس طرح اوٹراٹ قبیلے کو نہ صرف رسوائی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ انہیں ایسا عبرتناک سبق مل گیا جسے وہ تمام عمر بھلا نہ پائے۔ اوغدائی کے خاقان بنتے ہی تورا کنہ نے زرعی خاندان کی اس رواج سے آگاہی دی جس پر چل کر وہ اپنے عیش و آرام میں مزید اضافہ کر سکتا تھا۔ ایک روز فاطمہ نے جو توراکنہ کی رازدار اور قریبی سہیلی بن چکی تھی اس نے توراکنہ کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا، خاتون اعظم اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ ضرور میری جان، توراکنہ نے پیار سے جواب دیا۔ مجھے اس بات کا بڑے دنوں سے احساس ہو رہا ہے کہ عبد الرحمن کو پسند کرنے کا احساس آپ کی نظروں میں پیدا ہونے لگا ہے۔ کیا میں غلطی پر تو نہیں؟ میں کتنے دنوں سے پوچھ لینا چاہتی تھی مگر آپ کی زود رنج کی وجہ سے میں کچھ خوفزدہ تھی، فاطمہ نے آہستہ آہستہ کہا اور پھر جواب کی منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ توراکنہ گومگو کے عالم میں چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، فاطمہ تمہاری اسی ذہانت کی وجہ سے میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ تم نے بہت درست اندازہ لگایا ہے۔ یہ چینی مسلمان نوجوان بھی مجھے اسی طرح پسند آ گیا جیسے تم میری نظروں کو بھائی ہو۔ وہ میری سوچوں سے بڑھ کر حسین اور ذہین نوجوان ہے، مگر یہ بات۔ توراکنہ ایک لمحے کو چپ ہوئی تو فاطمہ نے فوراً بات اچک لی، خاتون اعظم محبت کے معاملے میں نازک اور پوشیدہ ضرور ہوتے ہیں مگر آنکھیں اس کی جادوگری کو نہیں چھپا پاتی کہ اس بات کا عبد الرحمن کو بھی علم ہے۔ فاطمہ نے کھلتے ہی پوچھا، فاطمہ میں نہیں جانتی عبد الرحمن کو اس بات کا علم بھی ہے نہیں، مگر وہ ذہین شخص ہے، یقیناً میری نوازشات سے اسے سمجھ جانا چاہیے۔ توراکنہ نے ایک دانہ عورت کی طرح جواب دیا، خاتون اعظم جیسے عورتیں اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتے ہچکچاتی ہیں ایسے ہی کچھ مرد بھی ایسے معاملات میں پہل کرنے سے خوفزدہ ہوتے ہیں یا وہ اس کا اظہار عورت کی زبانی سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ خاقان اعظم کی طرح بے خوف اور نڈر نہیں ہوتے۔ ایک بات اور، کیا خاقان اعظم اس بات کا علم ہے؟ فاطمہ نے ذہانت سے پوچھا۔ شاید نہیں، توراکنہ نے جواب دیا۔ خاقان اس معاملے میں شکی مزاج ہیں، اگر انہیں علم ہو گیا تو بہت ممکن ہے کہ ان کے دل میں آپ کی محبت کا چراغ جو جل رہا ہے بجھ جائے یا ٹمٹمانے لگے۔ اس سے بہتر ہے کہ انہیں اس کا علم ہونے سے پہلے انہیں ان کی پسند کے کسی معاملے میں اس طرح الجھا دیا جائے کہ اس کی طرف سے ان کا دھیان ہی نہ جائے۔ فاطمہ نے مشورہ دیا، وہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ توراکنہ نے تجسس سے پوچھا۔ عورت کے معاملے میں ہمیشہ سے آپ اپنے خاندان کے مرد بہت دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ فاطمہ نے بات شروع کی، یہ تو ہے اوغدائی کو بھی اپنی وراثت میں کئی بیویاں ملی مگر اس کی تما ختم نہیں ہو پائی۔ مجھ سے پہلے اوغدائی کی ایک بیوی پہلے بھی تھی مگر اس سے اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب میرے پہلے مرکیز شوہر سے چھین کر اس کے حوالے کیا گیا اور بڑے خاقان کے مرنے کے بعد وراثتی بیویاں بھی اسے ملی تب بھی عورتوں میں دلچسپی لیتا رہا ہے۔ شراب اور نتنی خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری رہی ہے۔ توراکنہ سے بتا رہی تھی کہ فاطمہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بالکل درست خاتون اعظم، یہی بات میں آپ سے کہنے والی تھی۔ کہیں سے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ زرعی شہنشاہوں یعنی کن خاندان کا ایک رواج یہ بھی تھا کہ ہر سال کن سرزمین سے حسین لڑکیاں تلاش کی جاتی تھیں، ان میں سے جو زیادہ خوش اندام، خوشگلو اور خوشبو دہن ہوتی وہ دربار کو بھیجی جاتی اور ان میں سے 50 لڑکیاں جو سب سے زیادہ دل فریب ہوتی تھیں شہنشاہ کی خدمت کے لیے منتخب کی جاتی، جو شہنشاہ کی خدمت بجا لاتی، باقی ساکی گری کرتی، اس کے بدن کی مالش کرتی اور اس کی مسحری کے قریب سوتی تھیں، یہاں تک کہ وہ ان میں سے ان لڑکیوں کو چنتا جن کے ساتھ وہ ہم بستری کرنا چاہتا تھا۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ خاقان اعظم کے سامنے کسی نہ کسی طرح اس رواج کا ذکر کریں اور اس رواج کا دھیان دلا کر اسے اپنانے پر مجبور کریں، اس طرح ان کا دھیان آپ کی طرف سے بٹا رہے گا۔ او فاطمہ، تو کس قدر ذہین ہے، اوغدائی شراب اور لڑکیوں میں لگا رہے تو اسے ملکی معاملات تو کیا خود اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا۔ مجھے یقیناً اسے اس رواج سے متعلق یاد دلانا ہوگا، تم بہت اچھی ہو۔ یہ کہہ کر توراکنہ نے فاطمہ کو اپنی باہوں میں بھینچ دیا اور اس کا منہ چوم دیا۔ پھر جلد ہی توراکنہ نے ایسا موقع تلاش کر لیا جب اس نے اوغدائی سے کہا، خاقان اعظم، کیا آپ کو زرعی خاندان کے اس رواج کا علم ہے؟ کون سا رواج جانے خاقان؟
عقدہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ایک وقت میں آپ کے خاندان کا یہ رواج رہا تھا، پھر ہوتے ہوتے ترکنہ نے سب عقدہ کے گوش گزار کر دیا تو عقدہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، یہ رواج یقیناً بڑا اچھا اور شاہانہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے شہنشاہ کی عظمت اور اسے اپنے رائے پر روب ڈالنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ تو میرا کس قدر خیال کرتی ہو، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر مجھے ایسا کرنے سے پہلے ریچرڈ سائی اور اپنے دوسرے مشیروں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ کہ اب خاقان اعظم اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مشیروں اور وزیروں سے مشورہ لیتا پھرے گا۔ تورکنہ نے اپنی باہیں اس کے گلے میں حمائل کرتے ہوئے کہا تو عقدائی کو احساس ہوا کہ اس نے کس قدر غلط بات کہہ دی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کا مجھے حق حاصل ہے، اور اس کے لیے مجھے صرف اپنے دل سے مشورہ کرنا ہوگا۔ تمہیں خاتون اعظم کہلوانے کا حق حاصل ہے، تو پھر کل ہی اس پروگرام پر عمل شروع کروا دے۔ تورکنہ نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ عقدہ کی عادت ہے کہ وہ بہت جلد اپنے فیصلوں کو تبدیل کر لیتا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے۔ پھر ہوا بھی یہی۔ اس نے اگلی صبح اپنے اس رواج کا ذکر ریچرڈ سائی سے کیا تو اس لمبی مونچھوں والے چینی نے فوراً اس پر اعتراض کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس قوم کو چینی لڑکیاں زیادہ پسند ہیں، کیونکہ وہ زیادہ نازک اندام اور قبائلی عورتوں سے زیادہ شائستہ ہوتی ہیں۔ اسے ڈر ہوا کہ اگر یہ رواج دوبارہ شروع ہو گیا تو ہر سال خطا کی عورتوں اور خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو زبردستی پکڑوا کر خاقان کے سامنے پیش کیا جانے لگے گا۔ اس کے اعتراض سن کر عقدہ کے ماتھے پر غصے کی تیوریں چڑھائیں۔ اس سے غصے سے کہا، ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مسرت نہیں کہ مختو لوگ تمہارے قدموں کے پاس پڑے ہوں، تم ان کے گھوڑوں کی لگام تھام کر لے جاؤ اور ان کی عورتوں کی بین آہوبکا تمہارے کانوں میں گونجے، خاص طور پر ان کی حسین ترین عورتیں تمہارے عیش و آرام کا سامان بنے، پھر میں اس نعمت سے محروم کیوں رہوں؟ ریچرڈ سائی نے بڑے آرام سے کہا کہ آپ کے پاس 28 لڑکے پہلے سے موجود نہیں، کہ یہ تعداد آپ کے لیے کافی نہیں، اور زیادہ آگے اپنی خواہشات کو بڑھائیں گے تو آپ کی صحت کے لیے برا ہوگا اور تکلیف اٹھائیں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے عقدہ نے اس کی بات مان تو لی، مگر تورکنہ کا کہا ہوا اسے بار بار بے چین کیا جا رہا تھا۔ اس نے اس پر آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اپنے مرنے سے پہلے اس کے حرم کی تعداد بڑھ کر 60 ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کوئی رات خالی نہ گزارتا تھا، اس سے اس کی طاقت میں کوئی فرق نہ آیا، کیونکہ اس میں چراگاہوں کی گزری ہوئی قبائلی زندگی کے نسلوں کی طاقت جمع تھی، اور وہ ابھی تک کسی طرح کی جسمانی کمزوری کو محسوس نہ کرتا تھا۔ بہرحال فاطمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر تورکنہ نے اپنے آپ کو محفوظ ضرور کر لیا تھا۔ اب خاقان اعظم عقدہ کی تمام تر توجہ تورکنہ اور اس کے کاموں سے ہٹ گئی تھی۔ یہی تو تورکنہ چاہتی تھی۔ اب وہ دربار میں بڑے کر و فر کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے عقدہ کی دوسری بیویوں پر اپنا رعب جما لیا تھا۔ دربار میں اس کا اثر و رسوخ زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ بلا جھجک دربار میں باقاعدہ خاقان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی رائے دیتی۔ درباری بھی اس سے خوف کھانے لگے تھے۔ اس نے درباریوں میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اتحاد کو قائم کیا تاکہ کوئی بغاوت نہ کر سکے، کیونکہ عقدہ تورکنہ کی تجاویز سے کسی طور بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔